سکے. تو میں کلاس لے رہا ہوں. ہمارا پہلا ٹاپک، اس کے اندر ہم نے ٹاپکس ڈیسائیڈ کیے ہوئے، شاید آپ کو پتہ نہیں بتائیں یا نہیں بتائیں، نہیں بتائیں تو بتا دیں گے. اور اس کے اندر ہم قرآنی قصے ذکر کریں گے. اب اس میں قرآنی قصوں کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. قرآنی قصے ہمارے پاس، جیسے قرآن مجید کے اندر بہت سارے قصے ہیں. اب قصے کہانی نہیں ہے، کہانی کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، کہانی خود کریٹ کی جاتی ہے. لیکن قصے جو ہوتے ہیں اردو کے اندر، کہانی بھی ہوتی ہے، قصے بھی ہوتے ہیں. کہانی وہ ہوتی ہے جو خود کریٹ کی جاتی ہے، ایسے پریوں کی کہانی ہے، اس کی کہانی ہے، اس کی کہانی ہے، اس کا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، یہ خود بنائی جاتی ہے. لیکن قصے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو حکایت دے کے جاتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دے کے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی لیسن دے کے جاتے ہیں، اور کسی وجہ سے اس قصے کو بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اسی طرح سے بات ہوتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ پرانے لوگوں کے قصوں سے سبق نہیں سیکھا، اس وجہ سے ہی جو ہے وہ تم نقصان اٹھا رہے ہو. ہم اپنے جو ہے وہ خاندان کے بھی جو ہے وہ لوگوں کے قصے سنتے ہیں، یا کسی کا جو ہے وہ کوئی برا قصہ، حادثہ وغیرہ سنتے ہیں، تو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ والا حادثہ نہ ہو، یا ہمارے ساتھ یہ چیز ریپیٹ نہ ہو. کوئی بولے بھائی فلانا بائک ایسے چلا رہا تھا گر گیا، تو ہم بولے یار ہم اب ایسے نہیں چلائیں گے. یا ہم اس جگہ سے کوئی غلط جگہ بولے بھائی یہ جگہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں، تو پھر ہم اس جگہ پہ بھی نہیں جاتے بھائی کہ یہاں پہ یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں چیزوں کو. اس طرح سے قرآن مجید نے بھی جو ہے وہ انبیاء کے قصے اور فرشتوں کے قصے اور بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کے قصے بیان کیے ہیں، اور مختلف ٹاپک، مختلف حکایات دینے کے لیے جو ہے وہ قصے بیان کیے. ٹھیک. اس میں سے سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک تھا وہ تھا حضرت سلیمان کا وادی نمل والا قصہ. اچھا، حضرت سلیمان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت سلیمان، ہمارے کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے حکومت عطا کی، جو پوری دنیا کے یا کسی مقام کے جو ہے وہ حاکم تھے. سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ مصر کے جو ہے وہ عزیز تھے، عزیز مصر تھے. اور وہ اس وقت عزیز مصر کے ساتھ آگے پیچھے مصر کی جتنی بھی زمینیں تھیں، یہ سوڈان یا صومالیہ، یہ جو آج سارے ملک ہیں جو افریقی نیشن سے سارے قریب کے، یہ سارے بھی اسی کے انڈر میں آتے تھے. تو وہ جو ہے وہ عزیز مصر تھے، مطلب بادشاہ تھے یا حکمران تھے، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس پورا اختیار تھا. دوسرے جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام. حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اللہ نے حکومت دی تھی کسی جگہ کی. اس جگہ کا نام واضح نہیں ہے، لیکن حکومت کافی واضح اور کافی وسیع تھی، مطلب کافی بڑے لیول پہ تھی وہ بھی حکومت. پھر جو ہے وہ تیسرے جو ہے وہ حضرت سلیمان. حضرت سلیمان کے پاس جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ اس لیے ان کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ ان کا حکومت جو ہے وہ انسانوں پہ، جانوروں پہ، پرندوں پہ، ہوا پہ، پانی پہ، مچھلیوں پہ، ہر چیز پہ، دنیا کی ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی حکومت تھی. وہ جس طرح سے چاہے ہوا کو چلائے، ہوا روک دے. اور وہ جو سفر بھی کرتے تھے تو وہ ہوا کے اوپر سفر کرتے تھے، ہوا کے اسپیڈ سے جو ہے وہ ہوا کے اوپر رہ کے سفر کرتے تھے. مطلب حضرت سلیمان کی اگر کوئی کہانی سنائے گا تو ایسا لگے گا کوئی جادوئی کہانی ہے یا کوئی الف لیلا کی کہانی چل رہی ہے، لیکن جو ہے وہ اس طرح کی کہانی نہیں ہے، ریئل اسٹوری ہے، مطلب قصہ ہے، باقاعدہ کہانی نہیں ہے. حضرت سلیمان کو خدا نے حکومت دی تھی، وہ سارے جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں کی، مچھلیوں کی بولیاں جانتے تھے، سب کچھ چیزیں تقسیم کرنے کے اندر برابر تقسیم کیا کرتے تھے. جنوں کے اوپر حکومت تھی، ان کی انسانوں پہ حکومت تو تھی، جنوں پہ، پہاڑوں پہ، زمین پہ، ہوا پہ، پرندوں پہ، ہر چیز پہ حکومت تھی. بہت سارے واقعات ملتے ہیں حضرت سلیمان کی حکایت سے ریلیٹڈ کہ حضرت سلیمان کا اللہ نے کس طرح سے امتحان لیا، یا ان کی زندگی میں جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ واقعات. ہاں بھائی، کتنے پیغمبر تھے جن کو حکومت اللہ نے دی تھی؟ کتنے ہیں پہلے یہ بتاؤ؟ کتنے؟ 1,24,000 کو حکومت دی تھی. میں نے ابھی کیا بتایا؟ نہیں، کتنے 313 کو حکومت دی تھی. کون 3 کون تھے وہ؟ صحیح، ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان کی حکومت بڑی تھی، مطلب وہ
ہوا پہ، پرندوں پہ، پانی پہ، پتھر پہ، پہاڑ پہ، انسان پہ، جانوروں پہ، سب کے اوپر حکومت ہے، سب کی بولیاں جانتے تھے، ہر کسی سے بات کر سکتے تھے، ان کی حکومت بڑی تھی۔ کسی وجہ اب یہ وادی نمل کا واقعہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ٹاپک کے اندر شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وادی نمل ایک جگہ ہے، نمل مطلب چونٹی، چونٹی، ٹھیک ہے، چونٹیوں کی وادی۔ اب وہ وادی کے اندر چونٹیوں کی تعداد زیادہ تھی یا چونٹیاں ہی صرف وہاں رہتی تھی، یہ واضح نہیں، لیکن چونٹیوں کا ایک گروہ کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس وادی کا نام بھی جو ہے وہ نمل رکھ دیا گیا۔ حضرت سلیمان بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ایک دفعہ کسی جگہ کے اوپر جنگ کی تیاری کے لیے بہت بڑا لشکر لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ آگے بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے، حضرت سلیمان کا لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا، حضرت سلیمان کا لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا کیونکہ اس میں انسان الگ ہیں، جن الگ ہیں، دوسرے چرند پرند دوسرے جو ہے وہ، کیونکہ سب پہ حکومت کرتے تھے تو سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، جانوروں کو، انسانوں کو، سب کو۔ تو وہ اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا کہ لشکر کی موومنٹ کے لیے بھی جو ہے نا، وہ ایک لشکر جب پورا گزر جاتا تھا تو پھر پیچھے والوں کو حکم ہوتا تھا کہ اب تم گزرو۔ اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا، ایک وقت میں ایک ساتھ سارے چل بھی نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا۔ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر جو ہے وہ وادی کی طرف بڑھ رہے تھے، جنگ کی کسی جنگ کی تیاری تھی یا جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے کے اندر کیا ہوا، اس میں جو ہے وہ ایک چونٹیوں کا گروہ آیا۔ اس چونٹی کے جو ہے وہ ہیڈ ہوگا یا جو بھی چونٹی کی جو ہے وہ ایک چونٹی ہوگی، اس نے کافی چونٹیاں جو دوسری تھی ان سے کہا کہ اپنا اپنا جو ہے وہ جگہ یا اپنا اپنا سر چھپا لو یا اپنی اپنی جگہ اپنے بل میں واپس چلے جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کی ہماری وجہ سے جو ہے وہ ان سے ناانصافی ہو جائے اور ہم کچلے جائیں۔ حالانکہ جو ہے حضرت سلیمان اتنے انصاف اور عدل والے تھے کہ وہ کچلنے والا سین نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے نہیں ہوتا، نبی ہر چیز کا خیال رکھتے۔ لیکن خود چونٹی کو بھی اتنا خیال تھا کہ چونٹی نے کیا کیا، انہوں نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ جو ہے وہ چھپ جاؤ بلوں کے اندر، یا بلوں کے اندر چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے، تو جب لشکر گزرے گا تو ہم جو ہے وہ بغیر کوئی وجہ کے جو ہے ہم بھی کچلے جائیں گے اس لشکر کے نیچے، اور یہ جو ہے وہ نبی پیغمبر کو جو ہے وہ بات گرا گزرے گی۔ اب یہ بات جب چونٹی کر رہی تھی تو حضرت سلیمان جو ہے وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اور خوش ہوئے۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر اتنی بات لکھی کہ بس خوش ہوئے۔ اب تفسیر کے اندر بتایا کہ خوش کیوں ہوئے بھائی، اس میں کیا خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ چونٹی نے کہا چھپ گئی، وہ چھپ گئی، لشکر گزر گیا، گزر گیا، اس میں ذرا خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ تو تفسیر کے اندر جو ہے وہ 2-3 باتیں لکھی ہوئی آتی ہیں کہ بھائی وہ کیوں خوش ہوئے، تو کافی اختلاف بھی اس چیز میں۔ تو اس میں سے ایک جو ہے وہ اچھا، اس میں پہلے جو لکھا ہوا ہے کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو لشکر جو ہے وہ حضرت سلیمان اس لیے خوش ہوئے کیونکہ جو ہے وہ سب سے چھوٹی مخلوق جو ہے وہ چونٹی سب سے چھوٹی مخلوق تھی اس وقت۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ سب سے اتنی چھوٹی سے چھوٹی جو ہے مخلوق بھی جو ہے وہ ہمارے لشکر کے انصاف اور تقوی کو جو ہے وہ پہچانتے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو انصاف اور تقوی ہمارے پورے لشکر کا کتنا زیادہ ہے کہ وہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو ہے ہم کچلے نہ جائیں، اس لیے حضرت سلیمان جو ہے وہ مسکرائے۔ اچھا، دوسرا مسکرانے کی وجہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ خوش ہو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ وہ اس لیے مسکرا رہے تھے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں سب سے اتنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بھی آواز سن سکتا ہوں اور میں اس سے بھی غافل نہیں ہوں، مطلب چونٹی تک کی آواز مجھے جو ہے وہ آتی ہے اور ان کی بھی بولی سمجھ آتی ہے، اور وہ جو اللہ نے ان کو قدرت عطا کی ہے اس کے اوپر وہ خوش ہو رہے تھے کہ مجھے اللہ نے اتنی قدرت عطا کی ہے کہ میں جو ہے وہ بڑے سے بڑے جانور اور بڑے سے بڑے انسان اور جن کی بات تو سن سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، لیکن ایک چونٹی تک کی بات بھی جو ہے مجھے سمجھ آتی ہے، سنائی دیتی ہے اس کی آواز بھی، اور اتنی میرے اندر طاقت ہے، اور یہ سب اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اور شکر گزاری کے طور پہ جو ہے اللہ کے وہ مسکرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، 2 وجہ کیا ہوئی، ایک تو اپنے لشکر کے لیے مسکرا رہے تھے کہ ہمارا لشکر کا جو ہے وہ تقوی اتنا زیادہ ہے، دوسرا خود کے لیے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی طاقت اللہ نے دی کہ اللہ کا شکر ہے، اور اس بات کو لے کے مسکرا رہے تھے۔ پھر حضرت سلیمان نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ پہلی یہ دعا کی کہ خداوند جو تو نے مجھے نعمت دی ہے اور میرے
والدین کو عطا فرمائیے، ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ مجھے سکھا دیں۔ ٹھیک ہے، پہلے خدا سے کہا کہ مجھے جو تم نے نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کرنے کا طریقہ سمجھا دے، یا طریقہ عطا کر، یا طریقہ مجھے بتا دے کہ اس کی شکر گزاری ہم کیسے کریں۔ ہمیں بھی اللہ نے آنکھ دی ہے، ناک دیا، کان دیا، سب کا شکر گزاری کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان سے وہ کام نہ کریں جن سے جو ہے وہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ ہو گئے، کان ہو گئے، ناک ہو گئے، آنکھ ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اگر گناہوں سے اس کو بچا لیتے ہیں تو یہ شکر گزاری کا طریقہ، اور کوئی شکر گزاری کا طریقہ نہیں ہے واپس۔ ٹھیک ہے، شکر گزاری کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ شکر گزاری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ جس سے منع کرتا ہے، اور ہر وہ کام کریں جس پہ اللہ راضی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حضرت سلیمان کی طاقت بہت بڑی تھی، تو وہ اس لیے وہ جو ہے خدا سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنی بڑی طاقت کی شکر گزاری کا طریقہ سکھا دیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ کس طرح سے میں اس کی شکر ادا کروں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ مجھے توفیق عطا کر کے میں ایسا نیک عمل بجا لاؤں کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایسا عمل عطا کر، ایسا عمل بجا لاؤں کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے دوسری دعا یہ کی، جب یہ پورا واقعہ ہو گیا اس کے بعد جو پہلی دعا کیا کی کہ شکر گزاری کا طریقہ سکھا، دوسرا کہ کوئی ایسا عمل سکھا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد کے جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافی ایسے واقعات ملتے ہیں جس پہ خدا کی آواز آتی ہے، خدا کہتا ہے کہ اس سے میں راضی ہو گیا، اس سے میں راضی ہو گیا۔ آخری غدیر کے موقع پہ جب حضرت علی کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا امام بنایا یا اپنا جانشین بنایا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ خدا نے اپنی دین کو مکمل کیا، نعمتوں کو تمام کیا۔ اس سے پہلے نہ خدا نے نعمتیں تمام کی تھی، نہ دین کو مکمل کیا تھا، نہ جو ہے وہ سلسلہ ولایت جب تک شروع نہیں ہوا تو سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے شکر گزاری، حضرت علی جب بستر کے اوپر سو گئے تو خدا نے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سو کر بستر پہ سو کر خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ مطلب یہ اہل بیت نے مرضی خریدی ہے، رسول نے مرضی خریدی ہے، پیغمبر سے دعا مانگتے رہے کہ جو ہے وہ ہمیں کوئی اس طرح کا عمل سکھا دے، یا ہمیں اس طرح کا نیک عمل سکھا دے کہ ہم جو ہے وہ تو راضی ہو جا ہم سے۔ خدا راضی تھا ان سے تبھی پیغمبر بنایا، لیکن خدا نے کبھی اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی کہ میں تو اس سے راضی ہو گیا۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ ہاں میں تو اس سے، لیکن رسول کے لیے اور اہل بیت کے لیے جو ہے وہ خدا نے خود قرآن کے اندر کہا ہے کہ میں تو اس سے راضی ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ برتری کی جب بات ہوتی ہے پیغمبر کی تو اہل سنت میں کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ برتری جو ہے وہ پیغمبر کی زیادہ ہے، یا خلیفوں کی زیادہ ہے، یا ان کی زیادہ ہے، اصحاب کی زیادہ ہے، اہل بیت سے زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی برتری زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت سے اللہ خود راضی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، جبکہ پیغمبر کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ایک عمل سکھا دے جس سے تو راضی ہو جائے، ایک عمل سکھا دے، ایک عمل بتا دے، ایک عمل بتا دے، ایک عمل بتا دے۔ عمل بتا بھی دیا ہوگا لیکن خدا پتہ نہیں بجا لائے نہ بجا لائے۔ خدا نے رضامندی قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں دکھائی۔ رضامندی دکھائی تو حضرت علی کے لیے دکھائی کہ اپنا نفس بیچ کے جو ہے وہ خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ کے اور خدا کی رضامندی خرید لیتے ہیں۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سے راضی ہوں، تو اس لیے حضرت علی جو ہے وہ افضل ہے ان پیغمبروں کے اوپر سب سے زیادہ، رسول کو ہٹا کے رسول زیادہ افضل ہے، اور رسول آخری نبی کے علاوہ سارے پیغمبروں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت علی۔ اس لیے ایک یہ بھی دلیل ہے حضرت علی کے افضل ہونے کی۔ تیسری چیز اور آخری چیز یہ ہے، حضرت سلیمان نے دعا مانگی کہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں کے زمرے میں شامل فرما، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نازل فرما، اور مجھے تو جو ہے وہ آخری دعا کیا دی کہ مجھے اپنے نیک صالح بندوں کے زمرے میں شامل کر لیں۔ مطلب مجھے جو ہے وہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں، یا جو بھی میں قیامت کے دن حاضر ہوں، تو میں تیرے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ شامل ہوں، اور میں جو ہے وہ نیک اور صالح بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ایک دفعہ درود پڑھ دیں اور پھر اگر سوال ہو تو پڑھ دیں۔